نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. قیادت نبوی کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ ایسپیکٹس کے بارے میں سیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے ایسے لیسنز ہیں جو کہ ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، ہمارے پریکٹیکل معاملات میں کانفیڈنس دے سکتے ہیں، وہ اسٹرینتھ دے سکتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہمیں کوئی انگزائٹی، کوئی نروسنس نہ ہو. کیونکہ ہماری امت کے پاس ایک ایسا خوبصورت فریم ورک ہے جس کو اگر ہم فالو کریں، فالو کرنے سے پہلے سمجھیں اور اپلائی کریں، تو کوئی ایسا سٹریس، کوئی ایسی انگزائٹی یا کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتی. شیخ بلال حسن، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب یعنی مدینہ منورہ میں انٹرنس کا ذکر کیا. اگلے کچھ ٹائم میں وہ انیشل پیریڈ جس کے اندر ہمارے پیغمبر نے مدینہ منورہ کی ریاست یعنی اسٹیٹ ہوڈ قائم کرنے میں ایفرٹس کیے. شیخ بلال حسن، آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ کی ریسرچ میں آپ نے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انیشل ڈیز تھے، یعنی جو انیشل پیریڈ جس کے اندر وہ یثرب تشریف لائے، اب وہ مدینہ منورہ میں ہیں، ان ڈیز کے بارے میں آپ ان کی لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں آپ کی ریسرچ کیا آپ کو دکھاتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جزاکم اللہ خیر فار انوائٹنگ، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین پریکٹیکل ماڈل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور جس سے ہماری یوتھ خاص طور پر ڈسکنیکٹ ہوتی جا رہی ہے، ان کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کا ایک موقع مل جائے. الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکن زندگی کے اوپر بہت ایکسٹینسولی، اور اس پیریڈ میں جو لیڈرشپ ریکوائرمنٹس تھیں، جو لیڈرشپ کریکٹرسٹکس تھے، ان کو ہم نے اسیس اور انالائز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے آتے ہیں تو ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. اب مسلمان وہ نو لانگر این اپریسڈ نیشن، یہ ایک الگ مسلم اسٹیٹ ہوڈ کی اسٹیبلشمنٹ تھی. مسلمان ایک اپنے انڈیپینڈنٹ ملک میں، ریاست میں اسٹیبلش ہونے لگے تھے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بزنس اونر اگر شروع میں جو ہے وہ صرف آن پیپر پلاننگ کر رہا ہو، یا اپنے کلوز نیٹ ورک کے اندر اپنے بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کر رہا ہو، اور اب ایز اے بزنس اونر اور لیڈر آف اینی آرگنائزیشن اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کیا اسکل سیٹ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے ایز اے لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہمیں وہ سکھاتی ہے. وہ سارے پریکٹیکل سٹیپس جن کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے مسلمانوں، جو اس وقت مسلمان تھے، صحابہ، ان کی تیاری کی، اور انہی لیڈرز سے پھر کتنے اور لیڈرز بھی. جی بالکل، ناٹ جسٹ کہ ان کے آگے، بٹ جو مدینہ منورہ کا 10 سال کا پیریڈ ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریس اوکیشنز پہ، بلکہ ہر سال، اٹ واز بہت ہی ڈائنامک وہ پیریڈ تھا. بہت ہر سال ایک نیا سے نئی چیز ہوتی رہی. اس 10 سال میں وہ بہت کچھ ہوا جو پچھلے 13 سال میں نہیں ہوا تھا، ان ٹرمز آف مسلمانوں کی گروتھ، مسلمانوں کے اسلام کا پھیلنا، نئے لوگوں کا اسلام میں آنا، بہت سے احکامات کا آنا، مسلمانوں کے لیے ایک رول اور ریگولیشن کا ڈیولپ ہونا، بہت کچھ ان 10 سالوں میں ہوا. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو ود ایز لوگوں کو، ہم کہتے ہیں چینج مینجمنٹ میں تو لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، اتنی جلدی جلدی چینجز ہو تو دے آر ناٹ گڈ، بٹ گریٹ لیسن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے چینج کو بھی کس طرح مینیج کیا. انفیکٹ شیخ صاحب، کیرن آرمسٹرانگ، مارٹن لنگز، پروفیسر جوئل ہیورڈ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دوز 10 years تقریباً 80 ملٹری ریڈز کنڈکٹ ہوئے، جس کا حساب لگایا جائے تو دیٹس 1 raid every 8 weeks.
تو اور اس میں سے تقریباً 27 ریڈز وہ ہیں جو ہمارے پیغمبر نے خود لیڈ کیے، جس کے اندر سے پھر بڑے غزوات بھی ہیں. تو اٹ واز اے ڈائنامک سیٹ اپ. دس پلیس واز موونگ ایٹ اے ملین مائلز این آور. اور بالکل. اینڈ یو نو اگر کوئی جیسے آج کل لوگ نیگیٹو سوچ رکھ کے یہ بات سن کے کہیں کہ 80 ریڈز لیے تو بہت ہی کوئی ایگریسو، وہ 80 ریڈز کے باوجود جو مسلمانوں کا پرسونا تھا یا ان کی جو پرسیپشن تھی ان دا کمیونٹی، وہ دیٹ واز آف دیم بینگ کیئرنگ، لونگ، انڈرسٹینڈنگ، اوپن ہارٹیڈ اینڈ اپنے آپ میں انٹرمنگل کرنے والے، ناٹ کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر کسی کو مسلمان بنانے والے. انشاءاللہ ول کم ود دا ملٹری اسٹریٹجیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر آن. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ شروع کے پیریڈ میں کیا ہوا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں اللہ نے توفیق دی تھی بات کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آتے ہی جو پہلا خطبہ کیا تھا، جو سب سے پہلا ایڈریس تھا، وہ میرے نزدیک تو سب سے ایک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائل سٹون تھا ان مدینہ شریف، ان سیٹنگ دا ٹون کہ آگے کس طرح کام ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو پچھلا ایپیسوڈ دیکھنے کا تو موقع ملا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سوشل ورک کرنے کا، افشو السلام کہ ان کو سوشلی انٹرمنگل کرنے کا، کہ سلام پھیلاؤ لوگوں کو، اپنے اسپریڈ یور کیا کہنا چاہیے، اسپریڈ یور ٹیبل. ہاں، اسپریڈ یور ٹیبل، کہ اطعم الطعام، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اپنی ریلیشن شپس کو کلوز کرو، اور آخر میں جب سب کچھ ہو جائے، رات کے وقت جب میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ کے ساتھ جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرو. یعنی کہ سوشل نیٹ ورک بھی ڈیولپ کیا اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن تھا وہ بھی ڈیولپ کیا. دس واز دا فرسٹ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو، دا فرسٹ ایڈریس جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا. ویری پروفاؤنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو جو ایریا جس میں وہ آ کے رکے تھے وہ تھا قباء کا ایریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا سگنیفیکنٹ کام وہاں پہ کیا، وچ اگین ریممبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹون سیٹ کر رہی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مدینہ منورہ مسلمانوں کی جو ریاست ہے وہ کس طرح آپریٹ کرے گی. پہلی چیز میں یہ بتا دیا کہ یہ سوسائٹی ایک سوشل سوسائٹی ہے جس میں لوگوں نے ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا ہے، سلام کرنا ہے، ساتھ کھانا کھانا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں اور اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے. پھر اسی چیز کو ری انفورس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کی. کیا کیا؟ قباء میں ایک مسجد کا قیام کیا، جسے ہم مسجد قباء کہتے ہیں. اب ایک انسٹیٹیوشن کا بننا یہ بڑا پرومننٹ سگنل دیتا ہے کہ بھئی مسلمانوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے اس مسجد کے ارد گرد کرنا ہے. یعنی کہ اب اس مسجد کا جو کورم ہے، جو اس کی ایٹیکیٹس ہیں، جو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو یہ سمبلائز کرتا ہے، وہی ہماری زندگیوں کے اندر ریفلیکٹ ہوگا. یہ شیخ صاحب وہی ایک فریم ورک ہے، ایک بلو پرنٹ ہے جس کے ساتھ آج مسلمان بھلے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مسلمان ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آج مسلمان آپ کو فرام یو ایس ٹو آسٹریلیا ٹو نیوزی لینڈ ایوری ویئر اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. جو ہمارے یہ قیادت نبوی کی سیریز دیکھ رہے ہیں ان کو کیا اس سے بہتر فریم ورک، ایک ٹرائیڈ ٹیسٹڈ میتھڈ، اے میتھڈالوجی آف کریٹنگ اے فٹ پرنٹ اور اس کے ساتھ پھر تھرائیو ایک کمیونٹی کو کرنا، اس سے بہتر فریم ورک کیا مل سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اینڈ اگر مسلمان ایز اپوز ٹو اپنے آپ کو کسی اور چیز کے ارد گرد بلڈ کریں، یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ مسجد ایک ایسا سینٹرل رول ادا کرتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے پلیس کہ وہاں پہ صرف جو ہے لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل اٹ ہیز گیٹ نوٹ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں. وہ 5 دن میں 5 دفعہ ملنا، وہ اس کی ایک اپنی الگ سگنیفیکنس ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کے لیے استعمال کیا، مسجد پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان دا مسلم سوسائٹی ایز اف سیلف. اور یہاں پہ قباء میں ان دا ویری انیشیل فرسٹ 4 days جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تو ایک مسجد کا بنانا یہ سگنیفائی کرنا تھا کہ ہمارا فریم ورک ہوگا کیا، ہمارا جو ماڈل ہے وہ کس کے اراؤنڈ کرے گا. اگین فار اے لیڈر
شروع میں ہی یہ ٹون سیٹ کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا اس نے بتا دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہوں گے, ہمارا مشن اور موٹو کیا ہوگا, اور جو مسجد کا بنانا تھا وہ یہ بتا دیا کہ ہم آپریٹ کس طرح کریں گے, ہم کن رولز اور کن ویلیوز کے ساتھ آپریٹ کریں گے, وہ ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہوں گی. یہ دو چیزیں سیٹ کرنا ایک لیڈر کے لیے شروع میں بہت امپورٹنٹ ہے. شیخ صاحب یہ وہی مسجد قباء ہے جس پہ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم آج بھی مدینہ منورہ جا کے مسجد قباء جا سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نے اگر 2 نفل مسجد قباء میں ادا کیے تو اس کو عمرہ کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. تو ہم مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ہمارے لسنرز جو لوگ یہ ایپیسوڈ ویو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ مسجد قباء بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قیادت نبوی کی ان سیریز میں آپ کو وہ سب پریکٹیکل اسپیکٹس لیڈرشپ لیسنز نظر آئیں گے جس کے ساتھ ایک کمیونٹی کی فاؤنڈیشن, ایک بزنس کی فاؤنڈیشن, ایک پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن بن سکتی ہے. کچھ سال پہلے مجھے کینیڈا میں ایک ایسی کمیونٹی سے جا کے ملنے کی اپرچونٹی ملی جو کہ غالباً 15-20 مسلمان فیملیز تھیں جو کہ ایک تھوڑے سے ریموٹ ایریا آف اونٹیریو میں جنہوں نے اپنی بیس بنائی تھی. میں ان سے ملنے گیا تو غالباً شاید 1 سال میں کوئی باہر سے ان کو پہلا ہی بندہ آ کے ملا تھا, تو انہوں نے مجھے بڑا وارملی گریٹ کیا اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے 15-20 گھر تھے اور ایک گھر کی بیسمنٹ میں انہوں نے ایک مصلی یعنی ایک میک شفٹ ٹائپ آف ایک ماسک کا سیٹ اپ کیا تھا. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بیسمنٹ میں یہ کیسے جگہ بنائی, تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس جگہ آئے تو سب سے پہلی ہم نے نیت یہ کی کہ ہم اس جگہ کو بنائیں گے, اور جیسے شیخ بلال احسن نے ذکر کیا وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, وہاں پر ان کے سنڈے اسکول یعنی ان کے بچے سنڈے کو یا جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہاں پر قرآن حفظ کرتے تھے, قرآن سیکھتے تھے. تو یعنی انہوں نے بھی وہی سنت رسول اللہ فالو کی کہ کسی نئی جگہ جا کے ایک مسجد کو, جیسے ہمارے پیغمبر نے مسجد قباء کو ایک سینٹر بنایا اور وہاں سے پھر انشاءاللہ آگے ایک جرنی شروع ہوا. انشاءاللہ اس جرنی کو اور ڈسکس کرنے کے لیے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے شیخ بلال احسن سے یہ سیکھا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن انہوں نے قباء میں قیام کیا. شیخ بلال قباء سے آگے ہمارے پیغمبر کا جرنی کیا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے بعد مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور یہ شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا, بہت ہی خوش تھے. ہر جگہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم اور اپنی طرف درود سلام اور اپنی طرف کھینچنے کے میسیجز آ رہے تھے. ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرائے. ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوسٹ کریں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ایک سینسٹیو معاملہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات یہاں پہ ہو جائے جس سے کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوں, کیونکہ ہر ایک جینوئنلی آؤٹ آف پیور لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف دعوت دے رہا تھا اور ہوسٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور شیخ صاحب یہ ایک ایکسائٹمنٹ بلڈ ہو رہی تھی پچھلے سال سے. بالکل. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ میری اونٹنی کو, لوگ ان کی اونٹنی کو کھینچ رہے تھے, ان کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ, وہ اس کو کھینچ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہے, اس کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ وہاں جا کے رک جائے گی اور جہاں یہ رکے گی میں وہاں پہ ہی اپنا قیام کروں گا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مطمئن کر دیا. اب لوگوں کو اندر یہ پرسیپشن نہیں رہی یا شیطان کو یہ موقع نہیں ملا کہ لوگوں کے دل میں ڈال دے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی فیورٹزم ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, یا شاید وہ مجھ سے بہتر ہے, یا میں کم ہوں, میں غریب ہوں اس لیے نہیں آیا, وہ امیر ہے اس لیے چلے گئے. یہ ساری چیزیں ایک دم سے نیوٹرلائز ہو گئیں. اور دوسرا فائدہ کیا ہو گیا, یہ بات ری انفورس ہو گئی کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے, ہم اسی پہ راضی ہوں گے. اس معاملے میں بھی ہمارے پیغمبر نے ایک لیسن ہمارے لیے آنے والے 1447 سال کے لیے چھوڑ دیا. اور لوگوں نے بھی یہ بات جو ہے بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر کے ایک لیسن دے دیا کہ دیکھو جب کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے اور یہ سکھا دے کہ بھائی اب یہ کام کر لو, اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی,
اس کو پھر مان لینا چاہیے. اس میں پھر مزید جو ہے وہ ڈاؤٹ کرنا یا ڈیبیٹ کرنا جو ہے وہ اس چیز کی برکت کو ختم کرتا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک ایسی لینڈ کے اوپر آئی جو کہ کھجور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ پراپرٹی 2 آرفنز سہل اینڈ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تھی, اور اونٹنی وہاں پہ آ کے بیٹھی, کچھ دیر بیٹھی, پھر کھڑی ہوئی, پھر چکر لگایا اور پھر آ کے بیٹھ گئی. سب لوگ اب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی رہائش قائم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے. بتایا گیا کہ یہ ان دو یتیم بچوں کی زمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہ زمین لینا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر ایک محبت سے بھرا ہوا تھا اور اپنے محبت کا اظہار کرنے کا خواہش مند تھا. ان دونوں بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آپ کا ہدیہ قبول, لیکن ہم اس کو آپ سے خریدیں گے اور اس کی جو فیئر پرائس ہے وہ آپ کو دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جو ہے اس کو سیٹل کریں. انہوں نے جو اس کی فیئر پرائس تھی وہ ان دونوں بچوں کو دی. اگین اے ویری امپورٹنٹ میسیج. کیا میسیج تھا؟ ہدیہ قبول کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جنرلی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیہ دے اس کو لینا چاہیے, ہدیہ کو نہیں روکنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ہدیہ کی انکریجمنٹ کی کہ ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں, ہدیہ دیا کرو, اور لوگوں کو اگر کوئی ہدیہ دے اس کو قبول کیا کرو. انفیکٹ بطور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ہدیہ لینا ہی جائز تھا. صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہی نہیں تھے, آپ کو اجازت ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ لینے کے لیے. اس لیے جو بھی چیز آپ لیتے تھے بطور ہدیہ ہی لیا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ بالکل انیشیل ڈیز تھے, یہ بات اسٹیبلش کرنا ضروری تھی کہ اگر کوئی بندہ ایسی پوزیشن میں ہے جو کہ آؤٹ آف ہز لو تو کرنا چاہ رہا ہے, بٹ یو نو کہ وہ ایک نیڈی بندہ ہے, اس کی ضرورت جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے, اس کو اس کی فیئر پرائز دینی چاہیے. 2 یتیم بچوں سے ان کو اپنے لینڈ سے ڈپرائیو کر دینا, اگرچہ کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گیا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی فیئر پرائز دی. بلال احسن نبی, ریسنٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مدینہ منورہ جانے کی, اور ریاض الجنہ راودہ کے اندر بیٹھ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کون سے خوش نصیب یتیم بچے ہوں گے جن کی لینڈ کے اوپر اتنے سجود, اتنے درود, اور یوم حشر کے دن تک جن کے اوپر جنت کا حصہ بن گیا, جو زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا, وہ اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی. تو ان کے لیے تو بہت بڑی وہ تھی, لیکن اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کا پورا اجر بھی ملا ہوگا. لیکن بات جو میں ایز اے لیڈر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب دس واز سم تھنگ جو کہ ہر ایک اس وقت آبزرو کر رہا تھا. پوری کمیونٹی واز دیئر اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کریں گے. اگین اٹ واز امپورٹنٹ ٹو گیو دا میسیج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از فیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ somebody who will take advantage. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھا کے یا اپنی اتھارٹی امپوز نہیں کریں گے. یہ ایک اہم میسیج تھا جو پوری کمیونٹی کو دینا ضروری تھا, ان کو جوڑنے کے لیے, ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے, ان کے اندر شیطان کو ڈاؤٹس نہ ڈالنے کا موقع ختم کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فیئر ڈیل کی. پھر ایک اور خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا گھر جو ہے وہ بالکل جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی بالکل اس کے قریب تھا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 7 فقیر کا گھر ہے, آپ جب تک یہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے آپ آج اس کے گھر پہ رہ لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی ان کی دعوت کو قبول کیا. ناؤ اٹ واز لاجیکل کہ ظاہر بات ہے بیرن لینڈ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہریں گے,
کچھ عرصے کے لیے تو کہیں پہ ٹھہرنا ہی ہوگا، اور کیونکہ وہ گھر بالکل ساتھ تھا اس زمین کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر پہ 2 حصے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے گھر والے اوپر والی منزل پہ ٹھہرے، کیونکہ ہمیں یہ چیز بہت عجیب لگے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نچلے فلور پہ ہیں اور ہم ان کے اوپر ہوں۔ یہ ہماری جو ادب ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو قبول کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں آئے ہیں، بہت سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہوں گے، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پہ ہوں گے تو فیملی کو مسلسل ڈسٹربنس رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم نیچے ٹھہرتے ہیں، آپ اوپر ٹھہریں۔ وہ ایک کہاوت ہے، ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ادب سے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ادب میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو کوئی کمانڈ دے دے تو پھر اس کمانڈ پہ فالو کرنا زیادہ ضروری ہے ایز اپوز ٹو کہ ادب کے دائرے میں رہنا۔ تو وہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہ انہوں نے بات کو سمجھ لیا اور اوپر کی منزل پہ وہ ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ان کے کچھ پانی ان سے اسپل ہوا اور وہ پانی ڈرپ کر کے نیچے آنا شروع ہو گیا، تو وہ تو بہت شرمندہ، وہ ان کی اہلیہ کہ بھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، پانی لیک ہو رہا ہے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے دوبارہ جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی، ہم سے سویا ہی نہیں جاتا، ہم رہ ہی نہیں پاتے، آپ مہربانی فرمائیے، آپ اوپر تشریف لے آئیے، ہمیں نیچے آنے دیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ایک اہم لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کا مظاہرہ کیا، which is empathy، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کی ایموشنل سٹیٹ یہ ہے کہ یہ انکمفرٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دے آر ولنگ ٹو ٹیک دی ہارڈشپ آف کہ ان کی طرف سے لوگ ہو کے جائیں اور ڈسٹربنسز ہوں، وہ ان کو برداشت ہیں، لیکن دے آر ان گریٹ انکمفرٹ کہ وہ اوپر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ ٹھہرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور اسی دوران ساتھ ساتھ مسجد نبوی کا کام ہوتا رہا۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رہا، جو شفقت، محبت، اور جو آپ نے ان کو ایموشنلی ان کی فیلنگز کو سمجھا، یہ بھی ایک لیڈر کے لیے بہت اہم ہے۔ شیخ بلال احسن، یہ وہی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو استنبول کی فتح نصیب کی۔ یعنی ہمارے پیارے پیغمبر کی وفات کے کچھ سال کے بعد آج بھی اگر آپ استنبول جائیں تو وہاں پر ایک پورے ایریا کا نام سلطان ایوب ہے، جہاں پہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کی آرام گاہ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے 3-4 بہت کرٹیکل ایسپیکٹ سمجھے۔ ایز دا مسلم امہ، دا ڈیاسپورا کنٹینیوز ٹو گرو، مسلمان پوری دنیا میں ہر جگہ موو کر رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ نئی جگہ جاتے ہیں تو ایک بڑا نارمل ریزسٹنس ٹو چینج ہوتی ہے، ایک نارمل انگزائٹی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب آنا اور کچھ انیشل ڈیز کے معاملات سے ہمیں وہ کانفیڈنس سیکھنا چاہیے، ہمیں وہ ریلائبل، ہمیں وہ توکل سیکھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم کوئی بھی نیا انیشیٹو، کوئی پروجیکٹ، کوئی بزنس یا کہیں موو کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر ہم اسی فریم ورک کو فالو کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نئی جگہ جا کے معاملات آسان کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جب بھی کوئی اور ہمیں دیکھے، کوئی مسلمانوں کو دیکھے، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کی فاؤنڈیشن اتنی سٹرونگ ہے، ان کا فریم ورک اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ ایزیلی اپنے میسج سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی، پریکٹیکل لائف میں زیادہ سے زیادہ سیرت نبی
قیادت نبوی کو اپنا سکیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ.